الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام یکتائے زمن فاضل و ذیشان عمر ہے، اخلاص و وفا عدل کی پہچان عمر ہے، تاریخ کے اوراق ہیں اس بات پہ شاہد، اسلام کے ایک سچے نگہبان عمر ہے، اسلام کی شوکت میں اضافہ ہوا جس سے وہ مرد خدا فاتح میدان عمر ہے۔ آج محرم الحرام کی ایک تاریخ ہے، اسلامی نیا سال کا آغاز ہوا ہے۔ محرم کا یہ مہینہ اسلامی قربانی کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے میں جہاں محرم کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، جس کو اکثر مسلمان جانتے ہیں، اس سے پہلے محرم کی 1 تاریخ کو خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظیم شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور جس کو اکثر مسلمان نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مختصر تذکرہ کروں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے مکہ مکرمہ کے اندر، اور نبی پاک علیہ السلام کے دست مبارک پر 45 افراد، ایک روایت میں 39 افراد، اتنے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی اسلام مکہ میں بہت کمزور ہے۔ لوگوں کو کھلم کھلا دین کی دعوت نہیں دی جا سکتی، خانہ کعبہ میں نماز ادا نہیں کی جا سکتی، اور مشرکین کا رعب اور دبدبہ اس طرح طاری ہے کہ لوگ اپنے اسلام کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف مشرکین مکہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کا چراغ گل کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہاں کا سچویشن ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند رہتے تھے کیا کیا جائے۔ ایک رات آئی، خانہ کعبہ کے اندر گئے، غلاف کعبہ پکڑ کے اللہ سے رو رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ اس زمین پر ہم اور مسلمان بہت بے بس ہے۔ اللہم اعز الاسلام بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دے عمر کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے۔ رات کے تنہائی میں اللہ کے نبی یہ دعائیں کر رہے ہیں، کسی کے ایمان لانے کی نبی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما یا تو عمر کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے۔ اللہ کے نبی نے یہ چوائس اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، یعنی اسلام کے لیے کیا بہتر ہے، آپ اس کے ذریعے ان 2 میں سے اسلام کو عزت عطا کیجئے۔ ہمارے نبی کی دعائیں تھی، نبی کی دعا رد ہوتی نہیں ہے، نبی کی دعا قبول ہوئی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اسلام لانے کا سبب پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ مکہ کے تمام سرداران بیٹھے ہیں اور مشورہ چل رہا ہے کہ کس طرح محمد کو دنیا سے ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ یہ جب سے مکہ والوں کے سامنے نیا دین پیش کیا ہے، مکہ والوں کے اندر ہنگامہ برپا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، باپ بیٹے میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے ایک ہی ذریعہ ہے کہ محمد کو نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے۔ یہ میٹنگ چل رہی ہے، لیکن سب بزدل لوگ بیٹھے ہوئے، کسی کو یہ کام کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ خطاب کا بیٹا عمر تقریباً 27 سال کی عمر ہے، کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ کل سورج غروب ہونے سے پہلے نعوذ باللہ میں محمد کی زندگی کا سورج غروب کر دوں گا۔ بہادر تو یہی تھا، باقی تو سب بزدل لوگ تھے۔ وہاں سے اٹھے، گھر گئے، اگلے دن صبح گھر سے نکلے، پورے غیظ و غضب کے عالم میں، غصے کے عالم میں، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے اور راستے میں جا رہے ہیں۔
ایک مرد خدا سے ملاقات ہو گئی، اس نے ان کی کیفیت کو بھانپ لیا اور کہا عمر کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اس طرح غصے میں آگ بگولے ہوئے اس نے کہا کہ میں محمد کو ختم کرنے جا رہا ہوں، اس کے نیا دین کی وجہ سے مکہ کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ اس نے کہا وہ تو بات کی بات ہے، پہلے گھر کی خبر لے لو، ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارے بہن فاطمہ، تمہارے بہنوئی سعید بن زید بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اسی غصے کی حالت میں راستہ بدل لیا اور سیدھا آپ اپنی بہن کے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ تو آپ نے کہا عمر۔ بہن نے دروازہ کھول دیا، گھر سے باہر قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آپ نے سن لی تھی، اس لیے آپ نے تحقیق نہیں کی، اندر گئے، سیدھا بہنوئی کو تھپڑ لگایا۔ جب بہنوئی کو مارنے لگے تو روکنے کے لیے سامنے میں بہن فاطمہ آ گئی، آپ نے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر زور سے مارا کہ چہرے سے بلڈ نکل آیا، بہن گر گئی اور آپ کو غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ ایسے وقت میں آپ نے پوچھا بہن تم کیا پڑھ رہی تھی، مجھے لاؤ دکھاؤ۔ تو بہن کا ایمان دیکھیے، وہ کہنے لگی آپ قرآن کے آداب سے واقف نہیں ہیں، قرآن چھونے کے لیے پہلے آپ کو غسل کرنا پڑے گا، آپ غسل کر کے آئیے پھر میں قرآن آپ کے ہاتھ میں دیتی ہوں۔ ایسے وقت میں بھی حق بیان کر رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، غسل کر کے آئے، عربی جاننے والے تھے، عربی کا ماہر لوگ تھے مکہ والے۔ قرآن کریم آپ کے ہاتھ میں دے دی گئی، سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع ہوئی، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، دل نرم ہوتا جا رہا ہے۔ جب اس آیت پر آئے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا میری عبادت کرو۔ یہاں پر آ کر کے عمر فاروق پورا نرم ہو گئے، کتاب ہاتھ میں دی اور وہاں سے دار ارقم راستہ اختیار کر لیا۔ یہ دار ارقم اس وقت میں وہ جگہ تھی جہاں پر مسلمان اور اللہ کے نبی بیٹھ کر کے دین سیکھتے تھے، مشورہ کرتے تھے کیا کیا جائے۔ اللہ کے نبی وہاں پر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے اسی غصے کے عالم میں، ہاتھ میں تلوار ہے اور جا رہے ہیں۔ دروازے سے کھڑکی سے صحابہ نے دیکھا کہ عمر ننگی تلوار لے کر کے آ رہا ہے، شاید کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، جا کر کے نبی کو خبر دی۔ تو وہاں پر اللہ کے شعر بھی تو تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ اس نے کہا گھبراؤ نہیں، اگر عمر کا ارادہ ٹھیک ہے تو استقبال کریں گے، ورنہ اسی کی تلوار سے ان کے گردن اڑا دیں گے۔ یہ بھی تو کسی سے کم نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، نبی نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ عمر کا استقبال کیا اور آپ نے ایک جملہ کہا عمر کیا وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو؟ حضرت عمر فاروق نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ عمر کے اسلام لانے سے اتنی خوشی ہوئی، ہم لوگوں نے اتنا زور سے نعرہ تکبیر کہا کہ مکہ کی وادی گونج اٹھی۔ حضرت جبرائیل آئے، یا رسول اللہ استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہ عمر کے اسلام لانے سے آسمان کے فرشتے بھی آج خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیا مقام ہوگا عمر کا جن کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہو۔ کچھ دیر کے بعد نماز کا وقت آیا، نبی کا ارادہ تھا کہ گھر میں نماز پڑھ لی جائے۔ عمر نے کہا حضرت کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا؟ تو نبی نے کہا بالکل حق پر ہیں، بلا پھر عمر کے رہتے ہوئے گھر میں نماز ادا کی جائے ایسا نہیں ہوگا، خانہ کعبہ میں آج نماز ادا کی جائے گی۔ مسلمانوں کی دو صف بنائی گئی، ایک صف کی ذمہ دار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسد اللہ کا شیر، اور دوسرے صف کا ذمہ دار خود حضرت عمر، اور اس طرح دو صف بن کر کے خانہ کعبہ میں گئے۔ تمام مکہ کے سرداران ایک طرف نظر پڑی اللہ کے شیر حضرت حمزہ پر اور دوسری طرف نظر پڑی حضرت عمر پر، سب پہ سناٹا چھا گیا، سب سکتے میں آگے غمگین ہو گئے۔ اس وقت میں حضرت عمر فاروق نے تمام مکہ کے لیڈروں کو کہا کہ دیکھو عمر اسلام قبول کر چکا ہے، آج حضور کے اقتداء میں عمر خانہ کعبہ میں نماز ادا کرے گا، اگر تم میں کسی کی ہمت ہے تو آ کر کے روک لے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ نبی نے دعا کی تھی کہ عمر کے ذریعے اللہ اسلام کو عزت دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الاصابہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کان الاسلام قبل اسلام عمر فی غایت الخفا و بعدہ علی غایت الجلا، کہ اسلام جتنا پہلے پوشیدہ تھا عمر کے اسلام لانے کے بعد اتنا ہی زیادہ واضح ہو گیا۔ یہ حضرت عمر کی شان ہے، اس لیے تو نبی نے فرمایا تھا، بخاری کی روایت ہے، عمر تم جس راستے سے چلتے ہو اگر اس راستے میں شیطان بھی ہو تو شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔
عمر سے انسان تو نہیں ڈرتا لیکن عمر سے شیطان ضرور ڈرتا ہے۔ نبی نے ان کی شان میں فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ ترمذی کی روایت ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن نبوت کے دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ یعنی کیسے عظیم شخصیت ہیں آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان صفات اور ان خصوصیات کی وجہ سے آپ نے اپنے زمانہ خلافت 10 سال 6 مہینے میں تقریباً 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور 10 سال 6 مہینے کے اندر 18,000 شہر فتح کیے، اور اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں قیصر و کسریٰ روم و ایران کے تاج و تخت کو رون ڈالا، اور آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ وہ حکومت کے مثال دنیا کے سامنے پیش کیا کہ انگریز مورخین یہ لکھنے پر مجبور ہے۔ ڈاکٹر ولیم لکھتا ہے اگر اسلام کو ایک اور عمر مل جاتا تو دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی دھرم باقی نہیں رہتا۔ کس شان کے ساتھ آپ نے حکومت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کبھی کوئی مقدمہ پیش آتا، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا کے کس عہدہ کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے، اور ان کی زندگی کیا ہے، قبیلہ کیا، حسب کیا، نسب کیا ہے، کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ جب بھی کوئی مقدمہ سامنے آتا تو اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر کے آپ فیصلہ کرتے۔ عدل و انصاف کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ کے اندر تشریف فرما ہے، ایک عیسائی قبطی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا ایھا الامیر قد ظلم علی ابن الامیر، اے امیر المؤمنین میں مصر کا رہنے والا ہوں، مصر کے گورنر عمرو بن عاص کے بیٹے نے مجھ پر ظلم کیا ہے، مجھے کوڑے مارے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ محمد کے غلام انصاف کرتے ہیں، میں انصاف کی امید لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ جب تک میں تمہیں انصاف نہ دلا دوں میں کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ آپ نے خط لکھا، محمد بن مسلمہ کو روانہ کیا اور کہا کہ تیز رفتار گھوڑے پر مصر جاؤ اور عمرو بن عاص کو میرا پیغام دینا کہ آپ کو اور آپ کے بیٹے کو آج مدینہ یاد کر رہا ہے۔ حضرت عمر کا پیغام پہنچا، عمرو بن عاص اپنے بیٹے کو لے کر کے مدینہ حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر کی عدالت ہے، ایک طرف مصر کا گورنر اور ان کا بیٹا، اور دوسری طرف ایک عیسائی قبطی کھڑا ہے عدالت میں، اور عمر فاروق نے کہا اس شخص سے اپنی شکایت بیان کرو۔ اس نے کہا حضرت مصر کے اندر گھوڑ ریس تھی، گھوڑے کا مقابلہ تھا، ہمارا گھوڑا بہت چست چالاک تھا، دوڑ میں گھوڑا آگے نکل گیا اور آپ کے گورنر کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ گیا، یہ غصے میں آ کر کے میرے پیٹھ پر کوڑے برسا دیا، اس لیے میں انصاف کے لیے حاضر ہوا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص بھی تو صحابی تھے، ان کو یہ خبر نہیں تھی، شاید غصہ میں اپنے بیٹے کی طرف ترچھی نگاہوں سے دیکھے تو آپ کے بیٹے نے شرم سے سر جھکا کر کے یہ کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت عمرو بن عاص اپنا کوڑا نکال کر کے عمر فاروق کو دیے، اے امیر المؤمنین میرے کوڑے سے میرے بیٹے کو سزا دیجیے۔ تو حضرت امیر المؤمنین نے کہا اے عمرو بن عاص اگر تیرے کوڑے سے سزا دینا مقصود ہوتی تو پھر مصر کی عدالت کافی تھی، آج عمر کی عدالت میں عمر کا کوڑا ہوگا، تیرے لال کی پیٹھ ہوگی اور قبطی شخص کا ہاتھ ہوگا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر نے وہ کوڑا اس قبطی آدمی کو دے کر کے کہا اضربہ کما ضربک واخذلہ کما خذلک، تم اس شخص کو ایسے ہی مارو جیسے کسی نے تمہیں مارا تھا، اور اس کو ایسے ہی ذلیل کرو جیسے تجھے اس نے مصر میں ذلیل کیا۔ وہ قبطی شخص کوڑا لے کر کے مارنا شروع کرتا ہے، اور دنیا یہ منظر دیکھتی ہے کہ ایک طرف گورنر کے بیٹے کے پیٹھ ہے اور کوڑا مارنے والا ایک عام آدمی قبطی عیسائی شخص ہے اور کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ پھر تاریخ نے وہ منظر بھی نوٹ کیا، جب کوڑے کی تعداد ختم ہو گئی وہ قبطی شخص عدالت کے اندر چیخ کر کے کہنے لگا واقعی محمد کے غلام انصاف کرنے والے ہیں، اے امیر المؤمنین مجھے بھی اس آقا کا کلمہ پڑھا دیجئے جس نے آپ کو انصاف کا یہ سبق سکھایا ہے۔ اور اسی عدالت میں حضرت عمر کے انصاف کو دیکھ کر کے اس عیسائی شخص نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ حضرت عمر فاروق کا انصاف ہے، کہاں گورنر کہاں عیسائی، لیکن عدالت میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا۔ ایک مرتبہ قیصر نے اپنا ایک قاصد بھیجا مدینہ،
کہ جا کر کے احوال کا جائزہ لے کر کے آؤ۔ وہ قاصد مدینہ آیا اور صحابہ سے پوچھا کہ تمہارے بادشاہ کا مکان نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے، دکھلاؤ۔ تو وہ لوگ تو روم کے رہنے والے تھے وہاں پر تو، اور آج کل کے عام انسانوں کا بھی مزاج ہے کہ عہدہ آئے، دولت آئے تو پہلا کام بہترین گھر ہو۔ تو وہ آ کر کے جائزہ لیا، کوئی شاہی محل نظر نہیں آیا، کہ تمہارے بادشاہ کا گھر کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہمارا کوئی بادشاہ وادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا ایک امیر ہوتا ہے۔ تو پوچھا امیر کا گھر کہاں ہے یا امیر کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا امیر بھی ابھی مدینہ میں نہیں ہے، وہ کسی ضروری کام سے مدینے سے باہر گئے ہیں۔ وہ قاصد تلاش میں باہر نکلا، راستے میں اس مقام پر پہنچا جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت دھوپ میں، گرمی میں ریت پر لیٹے ہوئے ہیں اور تکیہ میں اپنے کوڑے کو رکھے ہوئے ہیں اور پسینہ چہرے سے ٹپک رہا ہے۔ یہ قاصد وہاں پہنچا، جب قریب آیا تو ان کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو گئی رعب و دبدبہ سے۔ تو اس نے کہا اے امیر المؤمنین، یقیناً آپ انصاف کرنے والے بادشاہ ہیں، اس لیے بغیر کسی خوف و خطر کے آرام سے آپ سو رہے ہیں، ورنہ ہمارے بادشاہ تو محل کے اندر پہرے داروں کی موجودگی میں بھی ان پر خوف طاری رہتا ہے، کیونکہ ہمارے بادشاہ بہت ظلم کرتے ہیں۔ اور اس وقت اس قاصد نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ کا دین برحق ہے، اگر میں قاصد بن کر کے نہیں آتا تو میں بھی اسلام قبول کر لیتا، لیکن میں یہاں سے جانے کے بعد ضرور اسلام قبول کروں گا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کے ایک دو واقعہ جو میں آپ کے سامنے مختصراً پیش کیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے بادشاہ، 22 لاکھ مربع میل، 18,000 شہر فتح کیے، اور جن کے نام سے قیصر و کسریٰ بھی تھر تھر کانپتے تھے، لیکن آپ کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف کس قدر تھا، یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ آج کل تھوڑا سا پیسہ آ جائے، عہدہ مل جائے تو سب سے پہلا کام غرور، تکبر، گھمنڈ، ظلم، دین سب سے پیچھے۔ اتنے بڑے عظیم بادشاہ، خلیفۃ المسلمین، جن کے نام سے شیطان بھی بھاگ جائے، لیکن آپ کے خوف کا عالم یہ ہے کہ رات میں جب دنیا والے میٹھی نیند سو جاتے ہیں تو آپ مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے ہیں تاکہ عوام کا حالات معلوم کرے، اور تاریخ میں آپ کا وہ قول محفوظ ہے، آپ یوں کہا کرتے تھے اگر فرات کے کنارے کوئی بکری بھوک سے مر جائے تو اللہ کی عدالت میں عمر سے اس کا بھی سوال ہوگا۔ رات کو آرام نہیں کرتے تھے، گھومتے تھے، لوگوں کے حالات معلوم کرتے تھے۔ رات میں اکثر آپ عبادت کرتے تھے، اور عبادت کرتے کرتے کبھی کبھی قرآن کی آیت سننے کے بعد آپ پر ایسا خوف طاری ہوتا تھا کہ بے ہوشی سے گر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ تو آپ نے سورہ طور کی آیت پڑھی، ان عذاب ربک لواقع، یقیناً آپ کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ اس طرح ڈر کے مارے گرے کہ 3 دن تک آپ بے ہوش رہے۔ لوگ عیادت کرنے کے لیے آگے کہ شاید بخار آ گیا ہو، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بخار نہیں تھا، وہ اللہ کا ڈر اور خوف تھا۔ رات میں عبادت کرتے کرتے کبھی ہاتھ اٹھا کر کے کہتے اے عمر، اگر اللہ تجھے نہ بخشا تو تمہارا کیا حل ہوگا؟ یہ عمر فاروق ہے، اتنے عظیم بادشاہ، دنیا جس سے ڈرے وہ خود اللہ سے کس قدر ڈرتے ہیں۔ دوڑتے ہوئے حضرت حذیفہ کے پاس آئے، اے حذیفہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے منافقین کے تمام نام لکھ کر کے تمہیں دیا ہے، ذرا وہ ڈائری نکال کر کے دیکھو، منافقین کی فہرست میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا خلیفۃ المسلمین آپ کا نام اس میں نہیں ہے، ڈریے مت۔ لیکن اس کے باوجود پوری زندگی اللہ سے ڈر ڈر کے گزارتے رہے، اور ہمیشہ ایک دعا کرتے تھے، بخاری کی روایت ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ اپنی راستے میں مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں ہمیں موت عطا فرما۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، آپ کی تمنا پوری ہوئی، اور سبب یوں پیدا ہوا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایک ایرانی کافر غلام تھا، فیروز لولو، وہ حضرت عمر فاروق کے پاس کوئی فیصلہ کرنے کے لیے آیا آپ کی عدالت میں، لیکن بات توجہ کی نہیں تھی تو آپ نے ٹال دیا، وہ شخص چلا گیا۔ اسی غصے میں تھا، فجر کی نماز کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے ہوئے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور وہ مجوسی غلام نیزہ اور خنجر لے کر کے آگے بڑھا اور آپ کے جسم پر وار کیا۔
6 گہرے زخم آئے، آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ اس کے بعد وہ بھاگنا شروع کیا، صحابہ نے اسے پکڑ لیا، لیکن اسی وقت آپ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اشارہ کیا کہ نماز مکمل کرو۔ جلدی سے نماز مکمل کی گئی، آپ کو اٹھا کر کے گھر لایا گیا۔ اور جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے پوچھا کہ قتل کرنے والا کون ہے؟ آپ کو کہا گیا کہ کافر ہے۔ تو آپ نے خوشی کے مارے کہا فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم اب میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ 26 ذی الحجہ کو آپ پر وار کیا گیا، 3 دن آپ بے ہوش رہے، اور محرم کی 1 تاریخ کو آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ آج بھی محرم کی 1 تاریخ ہے، اور اس وقت محرم کی 1 تاریخ اور 24 ہجری کا وقت تھا۔ اس وقت آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ابھی میں زندہ ہوں، جا کر کے اماں عائشہ سے اجازت لے لو اور کہہ دو کہ حضرت عمر اپنے محبوب کے پہلو میں لیٹنا چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روتے ہوئے آئے اور اماں عائشہ کو کہا کہ عمر کی ایک خواہش ہے، وہ نبی کے پہلو میں لیٹنا چاہتا ہے۔ اماں عائشہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ جگہ بہت قیمتی ہے، میں نے کسی کو نہیں دینا، لیکن عمر جب آ جائے تو میں انکار نہیں کر سکتی۔ حضرت عبداللہ جا کر کے آپ کو خبر دی، خوشی سے آپ کا چہرہ کھل اٹھا، لیکن آپ نے آخری جملہ ارشاد فرمایا عبداللہ ابھی میں زندہ ہوں، ہو سکتا ہوں کہ اماں عائشہ میری زندگی کی لاج رکھ کر کے بول دی ہو، اس لیے جب میں مر جاؤں، میرا جنازہ اٹھ جائے تو میرا جنازہ حضرت اماں عائشہ کے دروازے پر رکھ دینا، اور چہرے سے کفن ہٹا کر کے 2 بار آ کر کے پوچھنا اماں امیر المؤمنین عمر فاروق کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، کیا نبی کے پہلو میں دفن کر سکتا ہوں؟ اگر اجازت دے دے تو دفن کرنا۔ آپ کا نماز جنازہ حضرت صہیب نے پڑھایا اور جنازہ آپ کے حضرت اماں عائشہ کے دروازے پر رکھ دیا گیا۔ حضرت عبداللہ آ کر کے دوبارہ اجازت طلب کرتے ہیں، اماں عائشہ دھارے مار کر کے رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ عمر کے احسان کو دنیا بھلا نہیں سکتی، اجازت ہے اور جاؤ نبی کے پہلو میں دفن کر دو۔ یہ وہ وقت تھا کہ پورا مدینہ رو رہا تھا، اور شاید اسی وقت کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا تھا ان الاسلام یبکی علی موتک الی یوم القیامت یا عمر، اے عمر تمہاری موت پر دنیا روئے یا نہ روئے، دنیا والے روئے یا نہ روئے، اے عمر تمہاری موت پر اسلام قیامت تک روتا رہے گا۔ یہ عظیم شخصیت کی آج شہادت کے دن ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔